السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل آزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وجیہ الحسین اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ شہباز حیدر مہدوی صاحب، اور ان سے ہم آج گفتگو کریں گے کچھ کرنٹ افیئرز پر اور شیعت کے لحاظ سے کچھ ایسے پہلو ہیں جو آج کل سوشل میڈیا پہ جن ڈسکس کیے جا رہے ہیں ان پہ کچھ ان سے سوالات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ جی قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ کرم مولا پاک کا احسان، آپ سنائیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آزاداری ٹی وی اکاڑا کے لیے وقت نکالا۔ جزاک اللہ۔ اچھا تو قبلہ آپ سے گفتگو کا آغاز میں اس بات پہ کرنا چاہوں گا کہ یہ آج کل جو سوشل میڈیا پہ مقصر اور غالی کی بحث چھڑی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کوئی غیر ملکی سازش ہے یا کوئی ایجنسیاں اس کے پیچھے ہیں یا علمی کمی ہے یا کیا ایمان کی کمزوری ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب، اما بعد۔ عزیز برادر، جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں ایک جو ہے وہ ایشو بنا ہوا ہے مقصرین اور غالین، یعنی اس کا کافی شوشہ اڑا دیا گیا عوام میں۔ جی اور یہ صرف شوشے کی حد تک ہی نہیں رہا، اس کو یعنی اتنا زہریلا سا بنا دیا گیا کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں اتنے اختلافات اس حد تک چلے گئے کہ لوگوں نے ایک جگہ پہ عبادت خدا کرنا چھوڑ دی، جی، اور صرف یہیں تک ہی نہیں، حالات اتنے ناساز ہو چکے جہاں تک مجھ تک خبریں پہنچی ہیں کہ لوگوں نے یعنی جہاں وہ بھی کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں اور یہ بھی کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، اور وہ اس مقصرین اور غالین کی بحث میں پڑھتے ہوئے انہوں نے رشتہ داریاں ترک کر دی ہیں۔ استغفر اللہ۔ عزیز برادر، اس کا جو اہم مسئلہ ہے کہ مقصرین اور غالین، ہم دیکھتے ہیں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی تواریخ زندگی اور ان کے حیات سے کہ آیا کہ کوئی ایسا معصومین نے اپنی زندگی میں اس کے بارے میں کوئی ارشاد فرمایا ہو، کیونکہ ہماری زندگی کا اولین ترجیح جو ہے، ہم اپنی زندگی کے تمام مسائل میں، تمام مشکلات میں مشکل کشا کا ساتھ لیتے ہیں، اور بہت سی آج کے زمانے میں مشکلات اور ہمیشہ قیامت تک کی جو مشکلات ہیں وہ سب مشکلات ہیں، ان میں ہمیں مشکل کشا کا ساتھ لینا ہے۔ اور ہمارا اس وقت جو ہے وارث مشکل کشا جو اس وقت کا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے، وہ ہمارے مشکل کشا۔ بے شک۔ تو چونکہ ہمارے جو ہادی ہیں یہ ایسے ہادی ہیں کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہر قوم کا ایک ہادی ہے، قرآن نے کہا، تو ہادی کا کام ہدایت کرنا ہے۔ بالکل۔ چونکہ ہمارے آئمہ صرف کسی ایک وقت یا ایک زمانے کے لیے ہادی نہیں ہے، جیسا قرآن کسی خاص وقت یا ایک خاص زمانے کے لیے نازل نہیں ہوا، جیسے قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، ایسے ہی وارثان قرآن بھی قیامت تک کے لیے ہادی ہیں۔ جس طرح قرآن میں قیامت تک کے لیے مسائل کے جو ان میں سلوشنز موجود ہیں، اسی طرح وارث قرآن کے پاس بھی قیامت تک کے مسائل کے سلوشنز موجود ہیں اور انہوں نے ہمیں بتائے ہیں۔ اب ہم نے تاریخ کا جب مطالعہ کیا تو ائمہ معصومین کے ارشادات کی روشنی میں، تو جہاں تک میرے نظر اور مطالعہ سے گزرا ہے مقصرین اور غالین سے، کہ معصوم فرماتے ہیں غلو اور تقصیر یہ کیا چیز ہے۔ غلو اور تقصیر یہ دو لفظ ہیں، غلو کرنے والے کو غالی کہتے ہیں اور تقصیر کرنے والوں کو مقصر کہا جاتا ہے لغت کے حساب سے۔ غلو معنی کسی چیز کو اس کی حد سے تجاوز کرنا، کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، اور جو انسان کسی شخصیت کے معاملے میں اس کی جو حد ہے اس کو اس کی حد سے بڑھائے گا تو وہ
जो है वो गाली कहलाएगा। अच्छा, क्या यहाँ पे एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, ये गाली और मुकस्सर ये हमारे आइमा के दौर से चले हैं या ये आज के दौर की पैदावार है? ये मैं बता रहा हूँ कि उसी वक्त से ये निज़ाम आ रहा है, इसकी मैं मिसाल भी दूंगा आपको। और मुकस्सिर जो है तकसीर करने वाला, जो किसी शय को उसकी हद से कम कर दे, जैसे हम कसर कहते हैं, कसर करना, जैसे कि नमाज कसर होगी यानी कि आधी कम कर देना, है ना। तो इस कसर से लफ्ज़ तकसीर निकला है, कमी करना, किसी चीज़ को उसकी हद से मकाम से हटाना तकसीर करना कहलाता है, और जो तकसीर करता है उसे मुकस्सिर कहते हैं। अब ये मुकस्सिर और गाली कब से हैं? ये उस वक्त से ही निज़ाम आ रहा है जब से निज़ाम विलायत रसूलुल्लाह ने जो है वो इसके लोगों को आगाही दी थी। जब से विलायत का निज़ाम मन कुन्तु मौला व अली मौला का पैगम्बर इस्लाम ने बबांग दोहर ये आलम इस्लाम में ऐलान किया विलायत अली का, तो उस वक़्त से ही ये फूटना, ये जो शाखें, बुरी शाखें, बुरीदा शाखें थी खारदार, उसी वक़्त से फूट पड़ी। वहाँ से ग्रुप बंदी हो गई थी, यानी जब से उन्होंने ये सोचा कि निज़ाम नबूवत के बाद अब क़यामत तक की हाकमियत, क़यामत तक की जो है वो इस्लाम का निज़ाम के वारिसियत तो आले मोहम्मद है, तो लोगों के दिल में उस वक़्त से बुग़्ज़ पैदा हो गया और उन्होंने आले मोहम्मद के जो मनाकिब और जो फ़ज़ाइल अल्लाह ने और जो मकामात अल्लाह ने आले मोहम्मद को दिए थे उसका रद्द करना शुरू कर दिया, उनको उसको कमी करना शुरू कर दी, तो वो मुकस्सर कहलाए। वो तो अब आके जो है इसको टिपिकली हमने इस वर्ड को यूज़ किया, लेकिन इसका आगाज़ उस वक़्त से हो चुका था। यानी कि जो लोग भी आले मोहम्मद के मामलात को रद्द करते थे, उनके मकामात और फ़ज़ाइल को जुटलाते थे, वो है कि मुकस्सिर थे। और उस वक़्त भी जो लोग आले मोहम्मद को दुश्मनी में या फिर अपनी जहालत की बिना पे उनके मकामात और आते थे, वो गाली उस वक़्त भी थे। अच्छा क़िबला, एक इधर सवाल ये भी आता है कि जो मुकस्सर हैं या जिनको कोई मुकस्सर कह रहा है और जिनको कोई गाली कह रहा है, वो सभी मौला के मुहिब, और इनमें से पहचान कैसे की जाए कि ये आया कि मुकस्सर है या गाली है, ये क्या चक्कर है? अजीज़ अमान, इसके बारे में इरशाद मासूम और है कि हमें लोगों के बारे में मौला ने फरमाया है कि हमें सिर्फ़ एक लफ्ज़ अल्लाह ना कहो, मासूम का फरमान, हमें उलूहियत से बाज रखो, उसके अलावा तुम जो भी कहोगे तुम हमारे बारे में क़यामत तक के लिए फ़ज़ाइल का एक हिस्सा भी बयान नहीं कर सकते। यानी कि ये बात मौला का कह देना कि हमें एक लफ्ज़ अल्लाह से मुबर्रा रखो, उसके अलावा तुम हमारी शान में जो कुछ भी कह दोगे तुम हमारी शान में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि फरमाने पैगम्बर है कि अगर ये सारी ज़मीन कागज़ बन जाए और ये इसके ऊपर दरख्त जो हैं लौ अशजारुल अक़लाम, तमाम दरख्त जो कलम बन जाए, और वह लौ जिन्ना वल इंसा हसाब वल जिन्नु कताब, के जिन और इंसान लिखने पर और हिसाब करने पर मामूर हो जाएं और अली के फ़ज़ाइल लिखें, और तमाम समंदरों का पानी वाला बहरल मिदाद, समंदरों का पानी जो है वो स्याही बन जाए, तो अली के फ़ज़ाइल लिखने शुरू किए जाएं तो क़यामत तक लिखते जाएं, अली की एक फ़जीलत भी नहीं लिख सकते। अब एक तरफ ये है मनाकिब और फ़ज़ाइल, दूसरी तरफ मासूम फरमाते हैं कि हमें एक लफ्ज़ अल्लाह ना कहो। ये दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। रसूलुल्लाह का ये फरमा देना कि क़यामत तक के लिए जिन और इंसान अली के फ़ज़ाइल लिखते जाएं, समंदर ख़त्म हो जाएंगे, स्याहियाँ ख़त्म हो जाएंगी, कलमें ख़त्म हो जाएंगी, कागज़ ख़त्म पड़ जाएंगे, लेकिन अली की फ़जीलत ख़त्म नहीं, आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं हो सकते। जब ये समझ में आ गई, जब आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं हो सकते तो गोया उनकी कोई हद तो ना हुई, फिर वो तो फिर उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जब हमें उनकी लिमिटेशन का नहीं पता, उनकी हद का ही नहीं पता, बेशक, तो जिस इंसान को किसी चीज़ की हद का ही नहीं पता, तो फिर उसके बारे में ये कहना है कि इसको हद से बढ़ा दिया। यानी अगर मैं ये कहूँ कि आपने गुलू किया, गुलू मतलब आपने मौला अली को या आले मोहम्मद को हद से तजावज़ किया, गोया कि आपका ये दावा है कि आपने आले मोहम्मद की हद को जान लिया, आपने अली की हद को जान लिया। बेशक जाहिर है, जो हद को जानेगा उस हद गोया से कि आप
تبھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس انسان نے غلو کیا، یعنی کہ آپ علی کی حد کو جانتے ہیں اور آپ نے اس حد کو جانتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس بندے نے علی کو حد سے بڑھایا، جبکہ پیغمبر اسلام کا یہ فرمان ہے کہ یا علی تجھے میرے اور اللہ کے سوا کوئی سمجھ نہیں سکتا، مجھے تیرے اور اللہ کے سوا کوئی سمجھ نہیں سکتا، یہ تو مشہور و معروف فرمان ہے۔ جب محمد و علی کو سوائے اللہ کے کوئی جان نہیں سکتا تو کوئی انسان یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے علی کو یا محمد کے آل محمد کے حد سے بڑھا دیا؟ گویا کہ ہمیں ان کی حد کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب حد کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس لحاظ سے قیامت تک کے لیے کوئی جو بھی آل محمد کے فضائل میں کہے، جو بھی کہے، غلو ہو ہی نہیں سکتا۔ غلو کا تو کنسیپٹ ہی ختم ہے نا، کیونکہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری کوئی حد ہے ہی نہیں۔ ان کے البتہ فضائل میں غلو ممکن ہی نہیں۔ اجمالاً ان کو ایک لفظ اللہ سے جو ہم ان کے فرمان میں جو ملتا ہے ہم ان سے جو اجتناب کریں، اس کے علاوہ اور کوئی ورڈ یوز نہیں، الوہیت سے بات رکھیں آل محمد کو، اس کے علاوہ جو بھی فضائل آپ بیان کریں، جو بھی صفات اللہ کی، تمام اللہ کی کل صفات کے مظہر ہے آل محمد، کسی 4-5 صفات کی مظہر نہیں ہے، مظہر کل صفات الہی ہیں، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں تمام صفات کے مظہر ہیں۔ اگر آل محمد اللہ کی بعض صفات کے مظہر ہیں تو جو بعض صفات کے اللہ کے مظہر نہیں ہیں تو وہ اللہ کی صفات ظاہر کون کرے گا؟ اللہ کی وہ صفات کیسے ظاہر ہوں گی؟ ٹھیک ہے، اور بھی لوگوں کو خدا کی شناسائی، معرفت توحید ہمیں کیسے ہوں گی؟ اللہ کی تمام صفات، اور اللہ کی صفات بھی محدود نہیں ہیں۔ جب اللہ کی صفات محدود نہیں ہیں تو جو صفات کا مظہر ہے وہ بھی محدود نہیں ہے۔ بے شک جو علی اس کی صفات کا مظہر ہے، جو آل محمد اللہ کی صفات کے مظہر ہیں وہ بھی محدود نہیں۔ چونکہ اللہ کی صفات محدود نہیں ہے تو مظہر صفات توحید بھی محدود نہیں، لہٰذا ان کے فضائل کو بیان کرنے میں کوئی جتنا بھی کر لے یہ غلو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کی حد کا۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ غلو کیا، گویا کہ اس نے فرمان رسول کو جھٹلایا، یعنی کہ وہ اس بات کا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فلسفہ علامہ باقر مجلسی نے کتاب کوکب درر کے مقدمے میں یہ لکھا ہوا، یا پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ان کی کسی حد ہی نہیں ہے تو پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے غلو کیا، کیونکہ جب وہ یہ کہے گا گویا کہ وہ آل محمد کی حد کو جان چکا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ حد کو جاننے کے بعد یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اب رہی بات مقصر کی، مقصر تقصیر کرنے والا، یعنی کہ آل محمد ان کے مقامات سے ہٹانے والا۔ اس کے بارے میں ایک بڑی مفصل حدیث ہے، کتاب القطرۃ من بحار مناقب النبی والعطرہ، صاحب جناب علامہ سید احمد مستنب آیت اللہ، یہ نجف اشرف کے پیش نماز بھی رہے ہیں وہاں کے، بڑی مشہور معروف کتاب ہے کہ آل محمد کے فضائل کے سمندروں میں سے ایک قطرہ ہے، بڑی جید اور معتبر کتاب۔ اس میں یہ مقصر کے بارے میں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام صلوات اللہ علیہ وسلم، یہ مقصر کے بارے میں، مولا کا چاہنے والا آتا ہے مولا کے پاس، فرماتا ہے کہ مولا اس سے سوال کرتے ہیں کہ اے شخص، تیرے کتنے کو دوست چاہنے والے ہیں جن کو تو جانتا ہے وہ ہمارے شیعہ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ مولا میرے اندازے کے مطابق ایک اتنے علاقہ ہے وہاں کے کم، اس نے ایک تعداد بتائی کہ کم از کم وہاں کے لوگ اتنے زیادہ آپ کے چاہنے والے۔ مولا فرمایا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تمہیں نہیں پتا، ان میں سے کوئی بھی ہمارے حق کی معرفت نہیں رکھتا۔ بے شک۔ وہ کہتا ہے مولا اچھا اگر وہ سارے لوگ نہ صحیح تو کم از کم میں حدیث کا خلاصہ تو کوئی ورڈ بائی ورڈ بیان نہیں کروں، کچھ خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ مولا اچھا اگر وہ سارے لوگ آپ کے حق کی معرفت نہیں رکھتے تو کم از کم جن کو میں جانتا ہوں 3-4 بندے، وہ تو یقیناً آپ کے حق کی معرفت رکھتے ہوں گے۔ تو ہمارا کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو تو ان کو کل میرے پاس لے آؤ۔ اگلے دن وہ لے کے آتا ہے مولا کے پاس، اور اس غالباً اس روایت کے راوی جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، وہ اس روایت کو راوی کرتے ہیں، جو حدیث کے ساتھ جابر ابن عبداللہ انصاری۔ تو انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ میں اگلے دن ان کو لے کے آیا، اور وہ اب یہاں سے روایت آگے وہ لوگ بیان کرتے ہیں جو مولا کے چاہنے والے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ امام سجاد صلوات اللہ علیہ اور امام محمد باقر علیہ السلام، 2 معصوم ہستیاں تشریف فرما، امام محمد باقر اور امام علی زین العابدین علیہ السلام، سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ مولا نے کہا کہ جابر ان سے پوچھو کہ کیا یہ میرے حق کی معرفت رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم آپ کو اللہ کا امام مانتے ہیں، آپ حق کی معرفت رکھتے ہیں، آپ اللہ کے معصوم امام۔
تو میں ان سے یہ پوچھوں کہ اگر یہ ہمارے حق کی معرفت رکھتے ہیں تو ان سے یہ پوچھو کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں؟ جب جابر ان سے یہ سوال کیا کہ مولا فرما رہے ہیں کہ ہم جو چاہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، یہاں پہ ان پہ کچھ دیر کے لیے سخت طاری ہوا، کچھ دیر کی ٹھہر کے سوچنے لگے، اور فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا کہ ہمارے حق کی معرفت نہیں رکھتے، گویا کہ اب ہم ان کو معرفت کرواتے ہیں اپنی۔ یہ کہنا تھا، حدیث کا خلاصہ یہ کہ ایک لمحے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امام علی زین العابدین میں منہ میں کچھ کلمات پڑھے، تو کیا ہوا کہ ایک لمحے بعد ہم نے دیکھا جو امام علی زین العابدین تھے وہ امام محمد باقر بن گئے، اور جو امام محمد باقر تھے وہ امام علی زین العابدین بن گئے۔ ماشاءاللہ۔ اب جب انہوں نے اس چیز کو مشاہدہ فرمایا، اللہ کے اس صفات اور اللہ کے اس کمال کا مشاہدہ کیا، کمال آل محمد کمال توحید، بے شک، فضائل آل محمد فضائل توحید۔ انہوں نے جب آل محمد کی معصوم کی اس کمال کا مشاہدہ کیا تو اطمینان قلب جب ان کو ہوا تو سجدے میں گر پڑے، دونوں وہ جو لوگ آئے تھے سجدے میں گرے، اور امام نے کہا کہ اپنا سر اٹھاؤ اوپر، اور جو تم نے آج مشاہدہ کیا ہے دوسروں کو جا کے نہ بتانا کہ وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس بات کا یقین نہیں کریں گے۔ مولانا فرمایا کہ دیکھو امام، اب حدیث کے جملے جو امام فرمایا مخصوص لفظ خلاصہ، مولانا فرمایا کہ دیکھو امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے سپرد اللہ اپنا امر کر دیتا ہے۔ بے شک، جب اللہ امام کے سپرد اپنا امر کر دے، یہ امیر المومنین کا بھی فرمان ہے، انا ولی اللہ فی الارض، کہ میں اللہ کا زمین پہ وہ ولی ہوں کہ جس کے سپرد افوض امر اللہ، اللہ نے جس کے سپرد اپنا امر کر دیا ہے۔ تو جب اللہ نے اپنا امر میرے سپرد کر دیا، اب میں علی چاہوں تو زمین کو آسمان کر دوں، چاہوں تو آسمان کو زمین کر دوں۔ بے شک، بے شک، تو امام کے سپرد اللہ کا امر ہوتا ہے، اور یہ پوری کائنات کے نظام جو ہے امر کے تحت ہے، ہر شے امر کے تحت۔ وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہم صلی علی محمد والا مشہور و معروف واقعہ، مکمل تو نہیں سناؤں گا۔ امام علی خطبہ دے رہے مسجد کوفہ میں، اور شام کی طرف سے روم کے بادشاہ نے خط لکھا شام کے حاکم کو کہ اگر تم واقعی حقیقی بادشاہ ہو، اپنے آپ کو خلیفۃ رسول اللہ سمجھتے ہو تو ان سوالوں کے جواب دو۔ سوالوں کے جواب دینے سے قاصر تھا، تو اس نے اپنا ایک مشیر کو یہ جاسوسی کرنے کے لیے، یہ سوالوں کے جواب لینے کے لیے کہا کہ تم جاؤ علی کی بارگاہ میں، یعنی کہ باب العلم میں، اور وہاں پہ علی کا ماننے والا، چاہنے والے کا بھید بنا کے جانا اور یہ سوالوں کے جواب لے کے آنا۔ جب وہ گیا، مولا خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے رہے کھڑا ہوا کہ مولا میں بھی آپ کا چاہنے والا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تو کتنا کو ہمارا چاہنے والا ہے۔ اب مولا نے فرمایا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو کہاں سے آیا ہے، کس کام کے لیے آیا ہے، تو کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اس کے جسم میں کب کبھی تاری اور آنکھیں مولا کے قدموں پہ گرا۔ تو مولا نے کہا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو جو سوال لے کے آیا ہے وہ کس نے بھیجے ہیں سوال، یعنی تمام معاملات مولا نے اس کے سامنے آشکار کیے، تو دل سے معترف ہوا مولا کے کمال کا۔ مولانا کہ اب بتا، جو سوال تو لے کے آیا یہ سوال کو جواب مجھ سے لینا چاہتا ہے یا میرے بیٹے، یہ دو بچے بیٹھے ہیں حسن و حسین، ان سے پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مولا میں آپ کی کمال کا تو معترف ہو چکا ہوں، گویا اب آپ کے بچوں کے کمال کو بھی دیکھوں، زیادت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اس شخص نے امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا، جو اس نے مولا حسن کی طرف دیکھا تو مولا حسن نے فوری کہا کہ یہ بتا کہ تو سوال خود بتانا پسند کرے گا یا سوال بھی میں بتاؤں اس کا جواب بھی میں دوں۔ اب مولا کا یہ کہنا تھا، وہ کہتا کہ مولا آپ کے باپ کی فضیلت کا تو میں پہلے سے ہی اقرار کر چکا تھا، تو آپ کے بھی کیا کہنے، تو میرے لیے باعث سعادت ہوگا کہ میں آپ کے کمال کا مشاہدہ کروں، سوال بھی آپ فرمائیں جواب۔ مولا نے بتایا کہ تیرے پاس جو خط ہے روم کے بادشاہ نے بھیجا، اس میں یہ سوال ہیں، اس کے اینڈ والا سوال مولا نے فرمایا کہ اس روم کے بادشاہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس کائنات میں وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جس میں ہر چیز دوسری چیز سے زیادہ طاقتور ہے۔ فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور شے پتھر ہے، پتھر سے طاقتور شے آگ ہے، لوہا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے، لوہے سے طاقتور شے آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آگ سے طاقتور شے پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے،
اور اس پانی سے طاقتور شے بادل ہے جو اس پانی کو لیے پھرتے ہیں، اور اس بادل سے طاقتور شے ہوا ہے جو ان بادلوں کو لیے پھرتی ہے، اس ہوا سے طاقتور شے وہ فرشتہ ہے جو ہواؤں کو چلا رہا ہے، اس فرشتے سے طاقتور ملک الموت ہے جس نے فرشتوں کو موت دینی، اور اس ملک الموت سے طاقتور شے وہ اللہ کا امر ہے جس کے تحت اس ملک الموت کو بھی موت آنی ہے، اور اس کے بارے میں مولانا نے فرمایا تھا کہ اللہ کا وہ امر آل محمد کے پاس ہے، یعنی کائنات پوری امر کے تحت ہے، اور جو ولی الامر ہوتا ہے اس کے پاس پوری کائنات کا نظام ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب امام سجاد سے پہلی حدیث کی طرف آن کو اپنا بتایا کہ ہم وہ ہیں جن کے سپرد اللہ نے اپنا امر کیا ہوا ہے، ہم چاہیں کہ لمحے سے پہلے زمین و آسمان کے خلا کو پار کر کے چلے جائیں، ایک لمحے سے پہلے جیسے زمین و آسمان کو زمین کر دے، آسمان کر دیں، اس کے غیب سے باہر نکل جائیں، یہ سپیس اینڈ ٹائم سے باہر جانا آنا، یہ تو ایک معمولی انسان کے پاس بھی ولایت پہنچ جائے تو یہ کام کر سکتا ہے۔ تو جو حقیقی ولایت اللہ کے حامل ہیں، جس کو اللہ جن کی ولایت کو ہے کہ خدا آل محمد کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، جو ولایت الہی کے حامل ہوں ان کے پاس ساری کائنات کا نظام ہے۔ گویا کہ معصوم اس وقت مولانا نے جملہ فرمایا تھا کہ جو اپنے امام وقت کے امام اور اللہ کے اس امر جو اللہ نے اس امام کو سپرد کیا ہوتا ہے اس امر کی معرفت کرنے سے قاصر ہے، اس امر کی معرفت کرنے سے دور ہے، گویا کہ وہ مقصر ہے۔ اور یہاں پہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو بھی جیسے مولا نے فرمایا کہ جو بھی ہمارے اس امر ولایت کو یا ہمارے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا یا نہیں سمجھ سکتا، ادراک میں نہیں ہے اس کے، تو وہ مقصر ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ مولا کے اس مقام کو عام ایک انسان سمجھ سکے؟ اب دیکھیے یہی سوال جابر نے مولا سے اینڈ پہ کیا تھا کہ مولا اس طرح تو پھر بہت سے لوگ جو آپ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں آپ کے، لیکن وہ آپ کے اس مقام کی معرفت تو نہیں رکھتے۔ آج تو پھر بھی زمانہ بہتر ہو چکا ہے، ٹیکنالوجیز کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ترقی کر چکا ہے، لوگ سائنس کے عجائبات کو دیکھ کے کم از کم آل محمد کے بہت سے کمالات کے قائل ہوئے ہیں۔ اس وقت تو بالکل جہالت کا زمانہ تھا، اور مولا کے چھوٹے سے معجزہ دیکھتے تو وہ جادو اور مقصرے کی طرف جاتے تھے۔ تو اس وقت کیا حال ہوا ہوگا، اب تو پھر بھی لوگ یعنی کہ تھوڑے جدید دور میں آ گئے ہیں۔ تو دیکھیے کہ یہی سوال کیا تھا کہ مولا جو آپ کے اس مقام امر کی معرفت نہیں رکھتے لیکن اپنے آپ کو شیعہ تو کہتے ہیں، آپ کو وہ تو مقصرین، ان کا کیا ہوگا؟ اس کو مولانا نے فرمایا تھا کہ جابر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اگر ان کا دل نیک ہوا تو اللہ ان کو خود ہی ہمارے امر کی معرفت کی طرف ہدایت کرے گا۔ اگر اللہ ان کے دل میں کوئی اچھائی دیکھے گا، ان کے کردار میں، ان کے دل میں آل محمد کے معاملے میں، تو اللہ خود ہی ان کو ہمارے امر کی ہدایت کر دے گا، معرفت کی ہدایت کر دے گا، ان کو یہ توفیق دے دے گا۔ تو اگر جو جان بوجھ کے بھی آل محمد کے کمالات کا اقرار نہیں کرتا وہ مقصر ہے، اور مقصر یعنی کہ آل محمد کے معرفت کا، ان کے کمال کا انکار کرنے والا منکر، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اس حالت میں مر گیا اپنے وقت کے امام کی معرفت، وقت کے امام کی معرفت سے کیا مراد ہے کہ امام کے تمام اختیارات کائنات پہ، امام کا تصرف، امام کے کمالات جو اللہ نے ان کو دیے ہیں اس کی معرفت کرنا۔ تو جو بھی اس کی معرفت کے بغیر مرتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ جہالت کی موت ہے، اور جاہل جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن جو دل سے اپنے آپ کو آل محمد کا محبت رکھنے والا انسان ہے، اللہ اس کے دل میں اچھائی دیکھے گا تو انشاءاللہ خدا اس کو آل محمد کے فضائل اور کمالات کی معرفت کی توفیق دے دے گا۔ قبلہ آج کے دور میں بھی یہ سوشل میڈیا ہو یا عام ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو مومن ہیں، جو مولا کی ولایت، جو علی ولی اللہ پڑھنے والے بھی ہیں کلمے میں، وہ بھی ان کے سامنے بھی کچھ لوگ، بلکہ بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جن کے سامنے مولا کے کوئی بھی فضائل، مولا کے خطبات بیان کیے جائیں تو وہ ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ معصومت کا جو امر ہے وہ انتہائی دشوار ہے، تو اس کے بارے میں معصوم نے فرمایا تھا کہ یا تو اولو العزم رسول ہمارے امر کو برداشت کر سکتا ہے، یا پھر جو ہے ایک مقرب ترین فرشتہ، یا پھر مومن موہن، ہمارے مومن موہن جس کے دل کا اللہ نے امتحان لیا ہوگا، یعنی کہ وہ جس کے دل کا خدا امتحان لے چکا ہے، وہ آل محمد کے اس امر کو برداشت کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ بھی بہت آگے کی سٹیج ہے، ہم کم از کم امام کی نورانی معرفت رکھ لیں تو ہمارے لیے وہی کافی ہے، کیونکہ ہم وہ بھی معرفت رکھنے کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ان کو مکمل سمجھ لیا، وہ تو سمجھ میں آ نہیں سکتے۔ البتہ ان کے فضائل اور مناقب کے جو بے کراں سمندر اور انتہائی بلند ترین چوٹیاں ہیں، اس کو دیکھنے سے کم از کم ہم گھبرائیں نہ، ہماری موت نہ ہو، ٹھیک ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہو ان کو دیکھنے سے۔ تو اب جو لوگ اس کا وہ مولا کے فضائل سنتے ہیں
تو انکار کر دیتے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ ان کو آل محمد کی معرفت نہیں ہے, وہ معرفت سے دور ہے. جب وہ معرفت سے دور ہیں تو وہ کیوں کر آل محمد کے فضائل کو برداشت کر سکتے ہیں. اس لیے مراد فرمایا تھا کہ تم ہمارے کوئی بھی اگر فضائل یا ہمارا امر سنو تو اگر تمہیں وہ چیز سمجھ آ جاتی ہے تو شکر کرو خدا کا کہ تمہیں آل محمد کے فضائل جو ہیں تم نے اس کو تسلیم کیا. اگر تمہارا دل اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو اس کا جو ہے انکار نہ کرنا, اس کو غلط نہ کہنا, بلکہ اس فرمان کو ہماری طرف واپس لوٹا دینا کہ اللہ اور اس کا رسول یا اللہ اور اس کا امام بہتر جانتے ہیں. یعنی کہ انکار نہیں کرنا, انکار کی گنجائش بالکل نہیں, کیونکہ اگر انکار کریں گے تو آپ دیکھیں تاریخ اسلام میں جس نے بھی حجت اللہ کے کسی معرفت کا اس کے کمال کا انکار کیا ہے تو وہ ابلیس ہی. تاریخ اسلام پڑھیں اور اس کائنات کے آغاز میں ہی ابلیس نے جب اللہ کی حجت کا انکار کیا اور اس کی معرفت کا انکار کیا تو وہ ابلیس ہوا ہزاروں عبادت کی. اور یہی معاملہ ہوا نہروان. جب انہوں نے قرآن کو نیزے پہ اٹھایا تو وہ لوگ تھے تو علی کے پاس ایک لمحہ پہلے علی کرتے تھے, علی کے دیوانے تھے, لیکن علی کی معرفت نہیں تھی. یہ اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو آل محمد کا شیعہ کہیں, امام زمانہ کا شیعہ کہنے کافی نہیں ہے. شیعہ وہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے, لیکن جب آزمائش کا وقت ہے کہ اللہ دل کا امتحان لے گا تو کیسے لیا. جب انہوں نے ادھر سے شام والوں نے قرآن کو نیزے پہ جب اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ قرآن کے ساتھ نہیں کریں گے. تو مالک اشتر جو ہے وہ بیچارے چلا کے کہہ رہے تھے کہ یہ تو صرف ایک سیاہی اور کاغذ کا ٹکڑا ہے, حقیقی قرآن تو وہ ہے جو علی خیمے میں بیٹھا ہے. وہ یعنی مالک اشتر کو معرفت امام تھی. وہ لوگ صرف امام کے ماننے والے تھے لیکن ان کو معرفت نہیں تھی. تو معرفت نہ ہونے سے نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا جو ایک لمحے پہلے جنت میں تھے, ایک لمحے بعد وہ جہنم کی طرف آ گئے اور وہ خارجی قبیلہ بن گیا. ٹھیک ہے, یعنی اللہ وہ بھی کرتے تھے, عبادات وہ بھی کرتے تھے, اس تہجد گزار بھی تھے, تہجد کی نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے, لیکن جب وقت کے امام کی معرفت نہیں تھی تو کس حد تک پہنچ گئے, کہنے لگے کہ اگر علی جنگ نہیں روکے گا تو ہم علی کو خود قتل کر دیں گے. یہ علی کے شیعہ تھے, ہم علی کو خود قتل کر دیں گے. اس کی بنا پہ جنگ کو روکنا پڑا. تو یہ امام کی معرفت کے جان بوجھ کے نہ رکھنا اور اس کا اقرار نہ کرنا, اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا, وہ ایک اپنے آپ کو خود جہالت کی طرف لے جانا. قبلہ ابھی آپ نے فرمایا کہ امام کا جو آپ نے فرمان کوٹ کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے فضائل کو ایک اولی العزم نبی جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے. تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امامت افضل ہے یا نبوت افضل ہے؟ اب دیکھیں, یہ جو خدا کے درجات ہیں ان کو درجات الہیہ بولتے ہیں. اللہ کے درجات ہیں, اللہ کے درجات جو ہیں وہ بے شمار ہیں. جیسے خدا کا لطف ہے اور اس کے لطف کی کوئی حد نہیں, اور اللہ نے جو درجات بنائے ہیں اس کے درجات کی بھی کوئی حد نہیں, کوئی حد بند نہیں, کیونکہ اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جب اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو درجے تو کم نہیں ہو سکتے, درجے بے شمار ہیں. لیکن اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام جو عہدے اور درجات ہیں, جو اصول ہے ہماری عقل کا, کہ اس دنیا میں بھی جو عہدے و درجات ہوتے ہیں وہ تمام عہدے و تمام درجات کسی نہ کسی اہلیت اور قابلیت کے محتاج ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ کے پاس اس وقت کوئی درجہ ہے, فور ایگزامپل آپ ایک لیکچرر کے طور پہ, آپ کا ایک عہدہ ایک درجہ ہے. آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ کا یہ عہدہ ہے, یہ آپ کا یہ درجہ ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک جو ہے بیوروکریٹ ہیں یا جج ہیں یا کچھ بھی ہیں, یہ سارے عہدے ہیں, یہ درجات ہیں. لیکن ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ عہدے اور درجات سارے یہ محتاج کس چیز کے؟ یہ اہلیت کے, قابلیت کے محتاج ہیں. آپ کو پروفیسر کی جو عہدہ ہے وہ اس بحاف پہ ملا ہے کہ آپ کے پاس اہلیت ہے, کہ ڈگری کو دیکھ کے آپ کے پاس تعلیم ایم اے ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جج کا عہدہ ملا, آپ کے پاس تعلیم ایم اے, نہ کہ ایم اے اس لیے ملی کہ آپ کے پاس جو ہے وہ عہدہ ہے. عہدے محتاج ہوتے ہیں قابلیت کے, تمام تر عہدے قابلیت کے, اہلیت کے محتاج ہیں. اب اللہ کے جتنے بھی عہدے درجات ہیں ان میں سب سے کم ترین عہدہ جو ہے نبوت کا عہدہ ہے, پھر رسالت کا عہدہ ہے. ٹھیک ہے, پھر رسالت کے بعد جو ہے وہ امامت کا عہدہ ہے, پھر اس کے بعد ولایت کا عہدہ ہے. اور ولایت کا عہدہ تو وہ کمال کا عہدہ جس کو خود اللہ نے اپنے ساتھ منسوب کیا ہے. قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا, رسول نہیں کہا, امام نہیں کہا, لیکن اپنے آپ کو ولی کہا, انما ولیکم اللہ, کہ اللہ بھی ولی ہے. تو یہ ولایت کا کمال. اب دیکھیں کہ سارے عہدے نبوت و رسالت و امامت و ولایت ہیں, یہ سارے عہدے یہ کس اہلیت کے محتاج ہیں؟ یہ سارے جس اہلیت کے محتاج ہیں اس کا نام ہے عصمت. نبی ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ معصوم ہو, معصوم ہونے کے لیے شرط نہیں کہ وہ نبی ہو. رسول ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ معصوم ہو, عصمت ہو اس کے پاس ہونی چاہیے. معصوم کے لیے شرط نہیں کہ وہ رسول ہو. امام ہونے کے لیے شرط ہے کہ معصوم ہو,
لیکن معصوم کے لیے شرط نہیں ہے کوئی امام ہی ہو. ولی ہونے کے لیے شرط ہے جو ولایت حقیقی، جو خدا نے اللہ نے قرآن میں جو کوڈ کیا، جو حقیقی ولایت ہے، ٹھیک ہے، وہ تین ہی اس کائنات میں، اللہ، رسول اور آل محمد. ان کے لیے شرط ہے کہ معصوم، یعنی کہ تمام تر درجات الہیہ جس اہلیت و قابلیت کے محتاج ہیں وہ ہے عصمت کا عہدہ. اب آپ نے بات کی ہے کہ نبوت اور امامت. نبوت سب سے چھوٹے لیول پہ، اس کے بعد پھر نبی کے بعد ہوتا ہے رسول، رسول کے بعد امامت ہے. یہ قرآن نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ابراہیم کے بارے میں جب اللہ نے کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ اللہ نے فرماتا ہے کہ جب ابراہیم کو میں نے چند کلمات سے آزمایا، ان کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ کامیاب ہوئے، تو وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں تو یہ لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. یہ قرآن کی آیات ہے. یعنی کہ ابراہیم پہلے نبی تھے، رسول تھے. اب اللہ نے ان کو کہا کہ اب جب تو اس نے میں نے امتحان لیا، وہ امتحان کا تھا، وہ بات کسی اور طرف چلی جائے گی تفصیلی. اللہ نے ابراہیم نبی ہوتے ہوئے، رسول ہوتے ہوئے، پیغمبر ہوتے ہوئے ان سے جو امتحان لیا، امتحان میں کامیاب ہوئے، اس کے بعد کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، تو یہ لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. یعنی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آگے جو عہدہ بعد میں ملتا ہے پہلے عہدے کی موجودگی میں، تو بعد والا عہدہ اوپر کی طرف جاتا ہے یا نیچے کی طرف آئے گا. اصول ہے کائنات، عقل تسلیم کرے گی کہ جو بعد کا عہدہ ہوگا وہ بلند عہدہ ہوگا. لہذا ابراہیم کو نبوت پہلے تھی، لیکن بعد میں کہا کہ میں تو لوگوں کا امام بھی بنا، تو امامت کا عہدہ نبوت اور رسالت سے اوپر ہے. اس کے بارے میں معصوم کا فرمان بھی ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھیں امامت کے شان اس میں ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ نبی تھے، نبوت تھی، رسالت تھی. تو نبوت اور رسالت کے بعد جو اللہ نے اپنا انعام اور ان کا جو بلندی کی ہے وہ امامت ان کا نوازا. تو امامت کا عہدہ نبوت اور رسالت سے افضل اور اوپر کی طرف ہے جو خدا نے ابراہیم کو بعد میں عہدہ دیا ہے. لیکن آج کی اس ویڈیو کو یہیں پہ کرتے ہیں، اور قبلہ شہباز حیدر میدوی صاحب سے ابھی بہت سارے سوالات باقی ہیں جو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو اسے یہیں پہ ختم کریں گے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. ہمارے چینل آزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور پلیز دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا.